السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج محرم الحرام شریف کی 2 تاریخ ہے 1445 ہجری، اور ہم آپ کو ہر چند کوشش کریں گے سیرت حسین، سیرت خاندان حسین کے بارے میں، ان کے والد کے بارے میں، ان کی والدہ کے بارے میں، سرکار امام عالی مقام کی کیا شان رہی، کیا مقام رہا ہے، کیا پیغام رہا ہے، ان تمام باتوں کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کو دبا دیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے۔ اور اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ میری چاہت یہ ہے کہ حق اور سچ کی آواز دور تک پہنچے، اور یہ کام میں آپ ہماری مدد کریں، کیونکہ آج کی تاریخ میں ہماری قوم کے درمیان بہت ساری ایسے غلط فہمیاں ہیں، بہت ساری ایسی غلط نظریات ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اسلام میں نہیں لیکن مسلمان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہماری کوشش ہے کہ ان چیزوں کو مسلمانوں کی ذہن و فکر میں بیٹھائی جائے، مسلمانوں کے در و دماغ میں یہ بات بیٹھائی جائے، اور مسلمانوں تک یہ آواز کو پہنچائی جائے۔ باقی ہماری کوشش، ہمارا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ سیرت حسین کو آپ تک پہنچایا جائے، اور شریعت مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ آپ تک پہنچایا جائے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو آپ تک پہنچایا جائے، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اگر ہم محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کو یا محرم کو ہم مناتے ہیں تو ہمیں منانا تو چاہیے، منانا جائز ہے، درست ہے، باعث ثواب ہے، لیکن کیسے منانا چاہیے یہ چیز ہمیں جاننا چاہیے۔ کیا آج ہم جو طور و طریقہ کو اپنائے ہوئے ہیں، کیا یہ طور و طریقہ صحیح ہے، درست ہے یا نہیں؟ یہ تمام باتیں ہم آپ کو ہر ویڈیوز میں بتائیں گے، ایک ایک کر کے باتیں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کو دبا دیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اپنے دوستوں تک ضرور یہ ویڈیو پہنچائیے گا، تاکہ آج تک جو ہم غلط فہمیوں میں رہے ہیں یہ تمام باتیں ہم سے دور ہو جائیں، کیونکہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے گھر میں جواب دینا ہے۔ اور جو آج کی تاریخ میں قوم کو لے کر کے غلط بیانی یا غلط سیاست کی باتیں کرتے ہیں اپنی روٹی سیکنے کے لیے، یا پھر حرام و حلال کی تہذیب نہیں کرتے، شریعت کیا بتا رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں، اس میں ایک ریکویسٹ ضرور ہے کہ آپ اپنی اولادوں کو ضرور پڑھائیے، لڑیے مت، اپنی اولادوں کو پڑھائیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آج میں آپ کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم آپ کو کچھ بتائیں گے، ان کی شان، ان کے مقام، ان کے مرتبہ کو بتائیں گے۔ اور یہ حضرت علی کون ہیں؟ حضرت امام حسین، شہید اعظم، شہید کربلا، امام عالی مقام کے والد محترم ہیں۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت فاطمہ بنت اسد۔ اور حضرت علی کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عمران، ابو طالب کے نام سے مشہور ہیں، لیکن اصل میں نام حضرت عمران ہے، اور ان کی کنیت ابو طالب ہے، ان کی کنیت ابو طالب ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور صرف حضرت علی کعبہ شریف میں پیدا ہی نہیں ہوئے، بلکہ آپ امیر المؤمنین بھی ہیں، اور امام المتقین بھی، شیر خدا بھی ہیں، اور مشکل کشا بھی، مرتضیٰ بھی ہیں، اور داماد مصطفیٰ بھی ہیں، اور آپ نفیس رسول بھی ہیں، اور ازواج بطول بھی۔ کون علی؟ جس نے کبھی خیبر کے قلعے کو اکھاڑا، اور کبھی مرحب و ابن عود کو پچھاڑا، اور جس کی تلوار کبھی احد کے میدان میں چمکی، اور کبھی بدر کے ریگستان میں، اور جس کی شمشیر براں کبھی غزوہ تبوک میں لہرائی، اور کبھی غزوہ خندق میں کفر پر گری، اور جس نے اپنی بہادری و شجاعت کے صلے میں اللہ کی طرف سے
لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا تمغہ جراعت حاصل کیا۔ کون علی؟ وہ جو کعبہ میں پیدا ہوا اور شہید مسجد میں، اور جو ہمارے نبی کا ویر بھائی ہے، صحابہ کا مشیر ہے، مومنوں کا امیر ہے اور سنیوں کا پیر ہے، اور جو اس کو نہ مانے وہ شریر ہے۔ کون علی؟ وہ جس نے ہجرت کی رات محبوب خدا علیہ السلام کے بستر پر بسر کی۔ اس رات بڑا شدید امتحان تھا، اور اس رات نبی کے بستر پر سونا گویا تلوار کے سائے میں سونا تھا، اور موت و ہلاکت سے دست بدست جنگ تھی۔ مکہ مکرمہ کے نامور اور مشہور قبیلوں کے بہادروں کا مقابلہ تھا۔ ہر لمحہ جان جانے کا خطرہ تھا، اس لیے کہ کافر پورے ساز و سامان کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قتل کرنے کے اٹل ارادے سے آئے ہوئے تھے، مگر چونکہ حضرت علی بھی ایمان کے کوہ گرا تھے اور عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے، سرگراں تھے، اس لیے بغیر کسی تعامل کے اپنے آقا و مولا کے بستر پر سونا منظور کر لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کا حکم ہے، بعد سوچنا ایمان کی توہین ہے۔ یعنی کہ حضور کے پیغام کے بعد، حضور کے حکم کے بعد اگر ہم خود اپنا کچھ مشورہ کرتے ہیں، اپنا کچھ سوچتے ہیں، تو یہ توہین ایمان ہے۔ یاد رکھیے گا مسلمانوں، یہ نزہۃ المجالس جلد دوم صفحہ نمبر 210 میں حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ امام نصفی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبل از ولادت یہ کرامت تھی۔ کیا تھی؟ کہ آپ کی والدہ بت پرست تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھی؟ بت پرست تھی، مورتی کو پوجا کیا کرتی تھی۔ لیکن اس کے آگے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی کی والدہ بت پرست تھی، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے بطن میں آئے، یعنی کہ حضرت علی جب اپنی ماں کے پیٹ میں آئے، تو آپ کی والدہ جب کبھی کسی بت کو سجدہ کرنے کا ارادہ کرتی تو حضرت علی روک دیتے تھے، اپنی ماں کو بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے نہیں دیتے تھے۔ مکہ مکرمہ کی اونچی اونچی اور بلند پہاڑیوں کے دامن میں اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے ارد گرد عرب کے مشہور نامور قبیلوں کے لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ خانہ کعبہ اور گرد و نواح کے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اور جوان اس وقت کے عرب کے دستور اور اپنے آباء و اجداد کی پرانی رسموں کے مطابق طواف کعبہ کر رہے تھے۔ ان میں حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی شامل تھی، جو اپنے بطن مبارک میں ایک نفس اقدس اور اپنے صدر رحم میں اسلام کا ایک گراں قدر موتی چھپائے ہوئے اس ہنگامہ ہائے حیات انسانی سے بے خبر کعبہ کی مقدس دیوار کے سائے میں اپنے دل کی گہرائیوں میں حزن و ملال کا ایک طوفان اور اپنی پیشانی پر خفت و ندامت کے آثار لیے سر جھکائے بیٹھی تھی، کیونکہ آثار ولادت پیدا ہو چکے تھے اور قدرت کے قانون کے مطابق درد زہ شروع ہو چکا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ یہاں کوئی حجاب نہیں اور کوئی پردہ نہیں، پھر اب وہ ایسی حالت میں کدھر جائے؟ اور ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک کعبہ کی دیوار پھٹ گئی اور غیب سے آواز آئی کہ اے فاطمہ بنت اسد، کعبہ کے اندر چلی جاؤ، کعبہ کے اندر چلی جاؤ۔ چنانچہ آپ کعبہ کے اندر چلی گئیں، اور پھر امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ حضرات محترم، آپ کو یہ جانکاری کیسے لگی؟ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے
اور اسلامی جانکاری لینے کے لیے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا دوستو، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ دین کی باتوں کو، حق کی باتوں کو، اسلام کی باتوں کو آپ تک پہنچانا اور آپ کو حق کی آواز آپ تک پہنچانا۔